ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ اذان و اقامت ایک معتدل نظریہ سلسلہ وار آڈیو بک لیکچر سیریز زیر اہتمام مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ فقہائے احناف کے نزدیک اقامت کے وقت مقتدیوں کے کھڑے ہونے کے سلسلے میں امام کے مسجد میں ہونے کے وقت الگ حکم ہے اور نہ ہونے کی صورت میں اس کے مسجد میں داخل ہونے کی کیفیت کے لحاظ سے الگ الگ طریقہ مذکور ہے، جس کی قدر تفصیل آنے والے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ اقامت میں فقہائے احناف کی تفصیل اور بعض اختلافات میں تطبیق و ترجیح کی ممکنہ صورتیں۔ فقہ حنفی کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر تفصیل و توضیح اور روایت و درایت کا کمال امتجاز پایا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کی حکمت بالغہ، مقاصد شریعت، عرف و عادات اور احوال زمانہ کے سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کے اندر عقل و درایت کا بھرپور استعمال ہوا ہے۔ اسی کا ایک مظہر ہمیں مسئلہ اقامت میں فقہ حنفی کی تفصیلات میں بھی نظر آتا ہے۔ اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی فقہائے احناف نے بطور خاص 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام صفوں کی طرف سے مسجد میں داخل ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جس صف سے امام گزرتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام اقامت کے وقت محراب کی جانب سے مسجد میں داخل ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مقتدی امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ اذا كان الامام خارج المسجد فان دخل المسجد من قبل الصفوف فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف واليه مال شمس الائمه الحلواني والسرخسی والشيخ الاسلام خواہر زادہ وان كان الامام دخل المسجد من قدامهم يقومون كما راى الامام۔ اگر امام مسجد کے باہر ہو اور مسجد میں صف کی جانب سے داخل ہو تو امام جس صف سے گزرتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں۔ اسی کی طرف شمس الائمہ حلوانی، امام سرخسی اور شیخ الاسلام خواہر زادہ گئے ہیں۔ اور اگر امام مسجد میں آگے سے داخل ہو تو مقتدی امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام اقامت کے وقت مسجد میں موجود ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ امام اور مقتدی حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں، جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ موطا میں فرماتے ہیں ینبغی للقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان یقوموا الی الصلاۃ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ بہتر ہے کہ جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت مقتدی کھڑے ہوں، یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ در مختار شرح تنویر الابصار میں ہے والقیام لامام ومؤتم حین قیل حی علی الفلاح خلافا للظفر فعنده عند حی علی الصلاح ان كان الامام بقرب المحراب۔ یعنی آداب نماز میں سے ہے کہ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے، اور امام ظفر کے نزدیک امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر حی علی الصلاح پر پہنچے۔ اگر امام محراب میں ہو۔ علامہ ابو الاخلاص حسن بن عمار بن علی وفائی شرمبلالی 1069 ہجری فرماتے ہیں من آداب والقیام حین قیل حی علی الفلاح وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ۔ آداب نماز سے مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے اور امام نماز اس وقت شروع کرے جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک حی علی الفلاح یا حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک قد قامت الصلاۃ کہنے کے وقت امام ابو یوسف کے نزدیک اقامت ختم ہونے کے بعد نماز شروع کر دینا مستحب ہے۔ امام طحاوی کا موقف۔ فقہائے احناف میں سے ایک نامور فقی امام طحاوی متوفی 1231 ہجری ابتدائی اقامت ہی میں قیام کے قائل ہیں، اور در المختار پر 2 حواشی جو مقبول ہوئے ان میں سے ایک علامہ ابن عابدین شامی کا ہے اور دوسرا آپ کا ہے۔ آپ در مختار کے حاشیہ میں لکھتے ہیں والقیام لامام مؤتم مسارعۃ لامتثال امرہ والظاہر انہ احترازا عن التاخیر الی التقدیم حتی لو قام اول الاقامہ لا بأس۔ امام اور مقتدی کا
کھڑا ہونا یعنی مکبر کی آواز پر لبیک کہنا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا یہ تاخیر سے روکنا ہے، نہ کہ ابتدائے اقامت میں کھڑے ہونے سے روکنا۔ لہٰذا کوئی اگر ابتدائے اقامت ہی میں کھڑے ہو جائے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا شروع اقامت میں کھڑا ہونا احناف کے نزدیک مکروہ ہے؟ یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں فقہ حنفی میں تفصیل ہے۔ امام آگے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں، اور یہی حضور رسالت میں عین سنت صحابہ ہے۔ اگر پیچھے سے آئے تو جس سب سے گزرے اور جو لوگ اسے دیکھیں سب کھڑے ہو جائیں۔ ہاں اگر امام پیشگی طور پر مسجد میں موجود ہو تو مقتدیوں کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے۔ شارح در مختار امام طحاوی نے اس میں مزید یہ نقطہ آفرینی فرمائی کہ یہ استحباب کی آخری حد ہے، اس لیے اس سے پہلے بھی کوئی کھڑا ہو تو استحباب باقی رہے گا۔ البتہ اگر حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح تک بھی کھڑا نہ ہو سکا تو ایسا شخص استحباب کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ امام طحاوی کے برخلاف بعض فقہائے متاخرین نے حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو استحباب کے ساتھ ایک نئے مسئلے کا اضافہ کیا کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا نہ صرف یہ کہ خلاف استحباب ہے بلکہ مکروہ ہے۔ یہ بعض متاخرین کی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی نقل در نقل فقہائے متاخرین کے یہاں چلی آ رہی ہے۔ ہم اس سلسلے میں پہلے فقہائے متاخرین کا موقف اور ان کے دلائل ذکر کریں گے، پھر استنباط مسائل میں جو تسامح ہوا ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ متاخرین فقہا نے اقامت شروع ہونے کے وقت کھڑے ہونے کو مکروہ لکھا ہے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ میں اذا دخل الرجل عند الاقامۃ یکرہ لہ الانتظار قائما ولکن یقعد ثم یقوم اذا بلغ المؤذن قولہ حی علی الفلاح کذا فی المزمرات۔ جب نمازی اقامت کے وقت مسجد میں آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، وہ بیٹھ جائے اور اس وقت کھڑا ہو جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے، ایسا ہی مزمرات میں لکھا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ رد المختار میں تحریر فرماتے وَيُكْرَهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ انتہا ہندیۃ عن المزمرات۔ یعنی نمازی کے لیے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، وہ بیٹھ جائے پھر اس وقت کھڑا ہو جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے۔ ہندیہ کی عبارت ختم ہوئی۔ یہ مسئلہ مزمرات سے ماخوذ ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے فقہائے متاخرین نے بھی مزمرات کے حوالے سے ابتداء اقامت کے وقت کھڑے ہونے کو مکروہ لکھا ہے، اور صاحب مزمرات یوسف بن عمر صوفی کی وفات 832 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ قرات کا یہ قول 9ویں صدی ہجری سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے شروع اقامت میں کھڑے ہونے کے سلسلے میں کراہت کا قول نہیں ملتا، لیکن خود صاحب مزمرات کو اس مسئلے کے استنباط میں تسامح ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب مزمرات نے اس مسئلے کو جس دلیل سے مستنبط کیا ہے اس دلیل سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ وَالْقِيَامُ وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ هَكَذَا ذَا الْأَثَرُ عَنْ عَلِيٍّ۔ جب نمازی اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے کھڑا ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، وہ بیٹھ جائے پھر اس وقت کھڑا ہو جب مکبر حی علی الصلاح پر پہنچے۔ اسی طرح حضرت علی سے مروی اثر میں ہے۔ اس اثر کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ذکر کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں خرج علی وقد اقیمت الصلاۃ وهم قیام ينتظرونه فقال ما لی اراکم صامدین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے نکلے، اس وقت اقامت ہو چکی تھی اور لوگ کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا میں تمہیں حیران و پریشان کھڑے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں کھڑے ہو کر میرا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ امام کی عدم موجودگی میں امام کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا مشقت میں پڑنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، یعنی اس وقت تک مت کھڑا ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ امام اگر موجود نہ ہو تو امام کے انتظار میں کھڑا نہ ہونا چاہیے۔ اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا تھا کہ اگر میں موجود نہ رہوں تو میرے انتظار میں کھڑے نہ رہا کرو۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے معلوم ہوا کہ قرات کا قول اس صورت میں ہے جب امام مسجد میں نہ ہو، ورنہ کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ جامع فقہ حنفی امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المفسوط میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّنِي أَكْرَهُ لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا فِي الصَّفِّ وَالْإِمَامُ غَائِبٌ عَنْهُمْ۔
جب امام مسجد میں موجود نہ ہو بلکہ مسجد سے باہر ہو تو میں صف میں کھڑے ہونے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ چنانچہ شارح فقہ حنفی امام الائمہ علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن سہل سرخسی 483 ہجری نے اس مسئلے کی دلیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر کو ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اذا لم يكن الامام معهم في المسجد يكره لهم ان يقوموا في الصف حتى يدخل الامام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوموا في الصف حتى تروني خرجت وان عليا رضي الله تعالى عنه دخل المسجد فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال ما لي أراكم صامدين أي واقفين متحيرين۔ جب امام مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں موجود نہ ہو تو ان کے لیے صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جب تک کہ امام نہ آ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو کہ میں نماز کے لیے نکل چکا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں حیران و پریشان کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ کھڑے ہونے کی ممانعت صرف اس صورت میں ہے جب امام مسجد میں موجود نہ ہو، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے عند الاقامہ کھڑے ہونے کو مکروہ ثابت کرنا صاحب مزمرہ سے تسامح ہے، اور وہ بھی ایسا تسامح جو جامع فقہ حنفی امام محمد اور شارح فقہ حنفی امام سرخسی کی تشریحات کے خلاف ہے۔ امام سرخسی کا مذکورہ حوالہ ان کی شہرہ آفاق کتاب المفسوس سے ماخوذ ہے، اور اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مفسوس فقہ حنفی کی کتب ظاہر الروایہ مفسوس زیادہ سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر کی جامع کتاب ہے۔ کتب ظاہر الروایہ کی اس جامع کتاب کے بالمقابل 9ویں صدی ہجری کے ایک حنفی صوفی فقیہ کی تشریح کو پیش کرنا وصولی اعتبار سے کیا ہے یہ بتانے کی حاجت نہیں، جبکہ مبسوط کے بالمقابل اگر امام محمد کی کتب نادر الروایہ کا کوئی حوالہ بھی آتا ہے تو حنفی اصول فقہ کے فتاویٰ کے مطابق اسے بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ صاحب مزمرات کی مطابقت میں ایسا تسامح متاخرین فقہا میں بھی در آیا، اور آج بعض حضرات اسے ہی اصل فقہ حنفی سمجھتے ہیں۔ فقہا سے بعض مسائل میں اس طرح کا تسامح در تسامح واقع ہونا کوئی مستبعد بات بھی نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی عقود رسم المفتی میں لکھتے ہیں وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض كما وقع ذلك في بعض مسائل۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات متاخرین فقہا کی 20 کتابوں میں نقل ہوتی ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہوتی ہے، جو پہلے والے سے ہوئی ہوتی ہے، لیکن بعد والے اس کو نقل در نقل کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ بعض مسائل میں ایسا ہوا ہے۔ اقامت امام کا حق ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اقامت کہنا مکبر کا حق ہے، وہ جب چاہے اقامت کہہ سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اقامت کا حق امام کا ہے۔ جب امام کی اجازت ہوگی، خواہ قولاً اجازت ہو یا اشارتاً، اس وقت مکبر اقامت کہہ سکتا ہے۔ جس طرح مؤذن کو اذان دینے کا حق حاصل ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ اذان دے سکتا ہے، اس طرح مکبر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ جب چاہے اقامت کہہ دے تاکہ امام سے اقامت کہنے کی اجازت نہ مل جائے، جیسا کہ امام ابن حجر نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں اور ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ، یعنی مؤذن اذان کے اور امام اقامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شریک نے اعمش سے روایت کیا ہے، اور وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ راجح یہ ہے کہ
یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً محفوظ ہے، چنانچہ ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ہی مروی ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اقامت کا حق امام کو ہے کہ وہ جب چاہے نماز کے لیے آئے اور جب چاہے نماز قائم کرے، اس کے لیے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر پہلے سے بیٹھ جائے پھر تکبیر کہنے کا حکم دے، اور نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہو تو تکبیر کہنے کا حکم دینے کے بعد حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تک بیٹھے انتظار کرتا رہے، بلکہ مقتدیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ امام کی پیروی کریں کہ اگر امام بیٹھا ہو تو بھی بیٹھیں اور اگر امام کھڑا ہو تو بھی کھڑے ہو جائیں۔ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کسی طرح کی کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات تک نماز کو مؤخر فرما دیا اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرماتے رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن انس بن مالک قال اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة ذات لیلۃ الى شطر اللیل ثم خرج علینا فلما صلى اقبل علینا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانکم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آدھی رات تک نماز مؤخر کر دی، پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو ہماری جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، لوگ نماز ادا کر کے سو گئے اور جب تک تم لوگ انتظار کر رہے تھے نماز ہی میں تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہ لے آتے اس وقت تک اقامت نہیں کہی جاتی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، آپ جب چاہتے نماز کے لیے باہر تشریف لاتے۔ یہیں سے امام کا حکم بھی مستنبط ہوا کہ امام کی اجازت کے بغیر اقامت نہیں کہی جا سکتی، اور نہ امام پر نماز کے عین وقت پر آنا ہی لازم ہے۔ ہاں، امام کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ جماعت کا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے آ جائے تاکہ مقتدیوں کو مشقت کا سامنا نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرہ میں ہوتا یہ کہ امام اگر 1-2 منٹ بھی لیٹ کر دے تو عوام بھڑک اٹھتے ہیں اور کبھی کبھی امام کے ساتھ بدسلوکی بھی کر جاتے ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک پہلو ہے، جبکہ مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کا انتظار کریں، کیونکہ جب تک وہ امام کا انتظار کرتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ فتویٰ رضویہ میں ہے، وقت کراہت تک انتظار امام میں ہرگز تاخیر نہ کریں۔ وقت کراہت تک انتظار امام میں ہرگز تاخیر نہ کریں۔ ہاں، وقت مستحب تک انتظار باعث زیادت اجر و تحصیل افضلیت ہے۔ پھر اگر وقت طویل ہے اور آخر وقت مستحب تک تاخیر، حاضرین پر شاک نہ ہوگی کہ سب اس پر راضی ہیں، تو جہاں تک تاخیر ہو اتنا ہی ثواب ہے کہ سارا وقت ان کا نماز ہی میں لکھا جائے گا۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عین وقت جماعت امام باہر سے آ کر مصلی پر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اور حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر امام مقتدی سب کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ احادیث کریمہ بلکہ فقہا کے بھی خلاف ہے۔ ایسا طریقہ نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے، اور نہ ہی کسی فقیہ سے اس طرح کا قول منقول ہے۔ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان نے بھی اس کو اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسجد کے حجرہ میں امام ہو اور تکبیر مکبر شروع کر دے اور امام حجرہ سے روانہ ہو، ختم تکبیر سے پہلے حی علی الفلاح کے وقت یا بعد ختم تکبیر مصلی پر پہنچ جاوے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ بصورت احیاناً یا بصورت دواما، ہر دو صورت کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں، اس صورت میں کوئی حرج نہیں، نہ امام مکبر کا پابند ہو سکتا ہے بلکہ مکبر کو امام کی پابندی چاہیے۔ حدیث میں المؤذن املک بالآذان والامام املک بالاقامہ، اذان کا اختیار مؤذن کو اور اقامت کا اختیار امام کو، اور اگر وہ تکبیر ہوتے میں چلا تو اسے بیٹھنے کی بھی حاجت نہیں، مصلی پر جائے اور حی علی الفلاح یا ختم تکبیر پر تکبیر تحریمہ کہے۔ یوں ہی بعد خطبہ اسے اختیار ہے، کہیں منقول نہیں کہ خطبہ فرما کر تکبیر ہونے تک جلوس فرماتے۔ یہ قول قوم کے لیے واللہ عالم
فاضل بریلوی کے اس فتویٰ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ خطبہ جمعہ کے بعد امام کے لیے بیٹھنا ثابت نہیں، بلکہ امام ممبر سے اترنے کے بعد حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کا انتظار کیے بغیر شروع اقامتی میں کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا جب جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھنا ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہی ایک موقع ہے جہاں امام بیٹھ سکتا تھا، تو دیگر نماز کے لیے بیٹھنا کہاں سے ثابت ہوگا؟ اور دیگر نمازوں میں حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کا انتظار کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ واضح رہے کہ جب خطبہ جمعہ کے بعد امام کا بیٹھنا ثابت نہیں بلکہ اسے سیدھے مصلی پر کھڑا ہو جانا ہے، تو اس صورت میں کم از کم جمعہ کی حد تک تو عام مقتدیوں کو اول اقامت میں کھڑا ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ کسی کا مذہب نہیں امام کھڑا ہو اور مقتدی بیٹھے رہیں۔ اس تناظر میں اگر کوئی سنت کو رائج کرنے کی بات کرتا ہے، بطور خاص ہندوستان کی تقریباً تمام سنی بریلوی مسجدوں میں رائج ہو گیا ہے، تو اسے یہ حق ملنا چاہیے اور سنی بریلوی علماء کو اس احیاء سنت کے مشن کا حصہ بننا چاہیے، جو صرف خارج مسجد اذان ثانی کرانے کو احیاء سنت سمجھتے ہیں۔ تفصیل پیچھے گزر چکی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تک بیٹھے رہنے کا ثبوت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی حکمت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا امام جب چاہے کھڑا ہو اور مقتدی امام کی پیروی کریں، یہ بلا کراہت اور بلا نکیر جائز ہے۔ البتہ فقہ حنفی کے مطابق مستحب یہ ہے کہ امام و مقتدی سب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں، اور امام طحاوی کی تشریح کے مطابق شروع اقامت میں بھی کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں روز روشن کی طرح یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ شروع اقامت میں بھی امام اور مقتدیوں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا احادیث اور تشریحات فقہا کے خلاف نہیں۔ مخالفت یا عزیمت: بعض لوگ ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے والوں پر احناف کی مخالفت کا حکم لگاتے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ احناف کی مخالفت نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ پہلے سے امام اگر موجود رہے اور سب اگر شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو بظاہر فقہ حنفی کی روح سے استحباب کا ترک ہو رہا ہے، بلکہ حنفی فقیہ امام طحاوی نے ائمہ احناف کے اقوال کی ایسی شرح فرمائی کہ اس کے بعد ترک استحباب بھی نہیں ہوتا، چہ جائے کہ مخالفت مقصود ہو۔ مخالفت حنفیہ کی بات کرنا کسی بھی طرح سے عقل رکھنے والوں کے لیے روا نہیں۔ اس کے ساتھ اس مسئلہ میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مشائخ کے یہاں ایک عام اصول ہے کہ جہاں رخصت اور عزیمت دونوں پہلوؤں پر عمل کی اجازت ہو، وہاں وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مسئلہ میں ایک طرف جلیل القدر تابعین اعظام ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کے وجوب کے قائل ہیں، جیسا کہ امام ابن المنذر، امام عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب اور عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ابتداء اقامت میں کھڑا ہونا واجب ہے، اگرچہ یہاں لفظ واجب اصطلاحی کے معنی میں نہیں ہے، پھر بھی لفظ واجب سے تاکیدی حکم ضرور نکل رہا ہے، اور دوسری طرف حی علی الفلاح پر قیام کا حکم لفظ ینبغی سے دیا جا رہا ہے، جو بہرحال لفظ واجب سے حکم میں نیچے کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جمہور علماء اسلام یہ بھی کہتے ہیں کہ اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑے ہوں، اس کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں ہے، صرف امام کی عدم موجودگی میں کھڑے ہونے کی ممانعت ہے، لہٰذا اگر امام مسجد میں موجود ہو تو بھی اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، سورہ مومنون آیت نمبر 61۔ اہل ایمان بھلائی کی طرف لپکنے والے اور سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، کی وجہ سے شروع اقامت میں کھڑا ہونا زیادہ مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، اذا سمعت النداء بالاقامۃ فکن اول من اجاب، جب تم اقامت کی ندا سنو تو سب سے پہلے اس کی بزا آوری کرنے والا بنو۔ اور حنفیہ سے جو یہ منقول ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے، اسے بقول امام طحاوی استحباب کی آخری حد پر محمول سمجھا جائے، نہ کہ ابتدا پر، یعنی اس سے بھی زیادہ تاخیر کرنا نماز کے لیے کھڑے ہونے میں موجود استحباب کو کھو دینا ہے۔ آج پوری دنیا کے اہل سنت بشمول احناف کا عمل اسی پر ہے۔ ہندوستانی اہل تصوف و اہل سنت کے جو مرکز اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاوے سے بہت زیادہ اثر پذیر نہیں ہوئے، ان کے یہاں بھی قدیم توارث قائم ہے، اس لیے ان کے اس عمل کو ترک استحباب اور اس سے بڑھ کر مخالفت احناف یا مخالفت اہل سنت پر محمول کرنے کی بجائے اسے عزیمت، مسارعت
इलस्सलात मुसाबकत इलल खैर, पूरी दुनिया के अहले सुन्नत और अहनाफ की मुआफ़क़त और कदीम अहले सुन्नत और अहले तसव्वुफ़ के तरीक़े अज़ीमत के इत्तिबा पर महमूल करना चाहिए। हिंदुस्तान की खानकाहों और इल्मी मराकिज़ का तवारुस। हिंदुस्तान में वाक़े इल्मी मराकिज़ और अक्सर खानकाहें ऐसी थीं जहां हमेशा से ये तवारुस था कि वहां के सज्जादगान इक़ामत की इब्तिदा ही में खड़े होते थे, लेकिन जिस तरह खानकाहों के जानशीन वो मुतवल्ली इल्म से कोरे और अमल से दूर होते गए, इसी कदर वो लोग अपने आबा अजदाद के इल्मी, अमली और एतक़ादी वरसा से हाथ धोते चले गए। इसके बावजूद बाज़ खानकाहें ऐसी हैं जो अपने तवारुस को बाकी रखे हुई हैं और इसके एहया के लिए सही पहम कर रही हैं। हम झैल में उन्हीं में से चंद खानकाहों का ज़िक्र करते हैं जहाँ आज भी कदीम तवारुस के इत्तिबा में इमाम व मुक्तदी इब्तिदा इक़ामत में खड़े हो जाते हैं। खानका चिश्तिया निज़ामिया दिल्ली। इस खानका के मूरी से आला महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया 725 हिजरी हैं, जिनके फ़यूज़ व बरक़ात से ख़ानदान चिश्त हिंदो पाक में फूला और फूला। इस खानका के तवारुस के सिलसिले में हज़रत सैयद फ़रीद अहमद निज़ामी दरगाह महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से बात हुई तो उन्होंने फ़रमाया कि इस खानका का तवारुस था कि लोग शुरू इक़ामत में खड़े होते थे और आज भी ये तवारुस कायम व दायम है। अलबत्ता अब कुछ सालों से इसमें तब्दीली देखने को मिल रही है। कुछ लोग बैठे रहते हैं और कुछ लोग खड़े हों तो भी बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कदीम तरीक़ा शुरू इक़ामत ही में इमाम व मुक्तदी का खड़ा होना मुतवारुस है। और जहाँ तक आज़ान सानी की बात है तो ये पहले अंदर ही होती थी और आज भी अंदर ही होती है। खानका शेख साद खैराबादी खैराबाद। इस खानका के बानी जामे शरीयत व तरीक़त शेख सादुद्दीन खैराबादी 922 हिजरी हैं। आपके यहाँ भी अब तक यही मामूल है, लोग इब्तिदा इक़ामत में खड़े होते हैं और आज़ान निसानी दाखिल मस्जिद होती है। खानका आलिया सफ़िया सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव का कदीम तरीन कस्बा है, जो उन्नाव से 27 किलोमीटर जानिब मगरिब में वाक़ है और उन्नाव शुमाली हिंद के कसीर आबादी वाला सूबा उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ से जानिब जुनूब में 64 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस कस्बा का पुराना नाम साईपुर था। 7वीं सदी हिजरी में कामिल सूफ़ी हज़रत शाह अकरम उस्मानी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह 675 हिजरी यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके ज़रिए इस खित्ता में इस्लाम की तबलीग हुई। आपकी चौथी पुश्त में हज़रत शेख अब्दुस्समद उर्फ़ मखदूम शाह सफ़ी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु 945 हिजरी पैदा हुए। बाद में कस्बा आपके नाम नामी से मौसूम हुआ। इस खानका का अमल भी ये था कि यहाँ के सज्जादगान और मुतवल्लियान इब्तिदा इक़ामत में खड़े होते थे। इस सिलसिले में हज़रत अफ़ज़ाल मियाँ क़िबला खानका सफ़िया सफ़ीपुर शरीफ से मेरी बात हुई तो उन्होंने फ़रमाया कि 1983 ईस्वी से लोग इक़ामत के वक्त बैठने लगे हैं, वरना इससे पहले सब लोग इक़ामत के शुरू ही में खड़े होते थे, लेकिन आज़ान सानी आज भी अंदर ही होती है। खानका बरकातिया मारहरा। खानका बरकातिया मारहरा मुल्क के मारूफ़ खानकाहों में से एक है। इसके मूरी से आला साहिब सबा सनाबिल मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी हैं, जो मखदूम शाह सफ़ी सफ़ीपुरी के मुरीद और शाह हुसैन सिकंदराबादी के खलीफा थे। इस तरह यह खानका बुनियादी एतबार से चिश्ती खानका है और जब हज़रत शाह बरकतुल्ला पैमी क़ुद्दसा सिर्रहु हज़रत शाह फ़ज़लुल्लाह कालपुई की तरबियत में आए, जिसके बाद इस खानका पर क़ादरियत का गलबा हो गया। मुल्क के दो मारूफ़ इल्मी मराकिज़ बदायूं और बरेली के पीर खाने के तौर पर भी इसकी बड़ी शोहरत है। आज़ान सानी के मसले में यहाँ का तवारुस भी इंदल मेंबर ही रहा है। बक़ौल मौलाना सैयद सिब्तैन हैदर क़ादरी बरकातिया आस्ताना आलिया बरकातिया मारहरा हज़रत आले रसूल अहमदी, उनके बाद हज़रत शाह अबुल हुसैन नूरी और उनके बाद हज़रत शाह मेहदी मियाँ तक तो यही अमल था। इस तवारुस से उदूल बाद में हुआ है, इसलिए सैयद साहब मौसूफ़ ने अब अपनी मस्जिद में अपने बुज़ुर्गों की सुन्नत को ज़िंदा भी कर दिया है, जिस पर उन्हें फ़ख्र भी है। अलबत्ता इक़ामत के वक्त खड़े होने के सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हय्या अलल फ़लाह पर ही खड़े होते हैं, ताहम इस मसले पर हमारे यहाँ कोई शिद्दत नहीं, हम इस पर भी तशद्दुद नहीं करते जो आजकल राइज है कि अगर कोई शुरू इक़ामत में खड़े हो जाए तो उसे पकड़ कर बैठा दिया जाता है या इस पर वहाबियत की तोहमत लगाई जाती है। इस किस्म की शिद्दत
اس قسم کی شدت شرعی بھی ہمیں پسند نہیں۔ خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کاکوری لکھنؤ قصبہ کا کوئی صوبہ اتر پردیش کے قدیم مشہور اور علمی قصبات میں سے ایک ہے۔ یہ قصبہ دارالحکومت اتر پردیش لکھنؤ سے 21 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہیں پر حضرت شاہ محمد کاظم قلندر قدس سرہ 1221 ہجری نے خانقاہ کاظمیہ قلندریہ کی داغ بیل ڈالی، جو آج بھی مرجع عوام و خواص ہے۔ یہاں کا بھی توارث یہی ہے کہ شروع اقامت ہی میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں۔ خانقاہ وجیہیہ مجددیہ رامپور، اس خانقاہ کا توارث بھی شروع اقامت ہی میں کھڑا ہونا ہے۔ اس مسئلے کی بابت مفتی محبوب علی رامپوری فتاویٰ علماء رامپور میں لکھتے ہیں، اس میں موجودہ علماء کا اختلاف ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ امام بیٹھا رہے، جب مکبر حی علی الصلاۃ پر پہنچے تب کھڑا ہو، اور فقہ کی بعض عبارتوں سے ایسا دھوکہ بھی لگتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ امام حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو، مگر علماء رامپور و جمہور علماء کا طریقہ یہ ہے وہ ابتدا ہی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس مسئلہ میں کافی تحقیق اور کتابوں کی ورق گردانی کی، لہٰذا ہمارے علماء رامپور وغیرہ کی تحقیق کے مطابق ہمیں ثبوت مل گیا، اور فقہ کی دیگر عبارتوں میں صراحت کر دی گئی کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ تاخیر کی یہ انتہا ہے، نہ کہ اول سے کھڑے ہونے کی ممانعت، اور کفایہ میں ہے کہ صورت امتثال اسی میں ہے کہ اول سے کھڑا ہو، اسی لیے یہ افضل ہے۔ والقیام لامام مؤتمن مسارعۃ لامتثال امرہ وظاہر انہ احترازا عن التاخیر للتقدیم لو قام اول الاقامہ لا باس۔ اذان ثانی کے مسئلے پر علماء رامپور نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتویٰ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس پر ان کا موقف واضح ہے۔ تاہم اختلاف ادب کی یہ تاریخ 100,000 داستان ہے، جس میں بے شمار مقامات آہ و فغاں ہیں۔